سے لگا کتاب کی دعا کی، اور حدیث کے طرق سے ثابت ہے کہ ابن عباس اس وقت صغیر السن تھے، تو اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ نوعمر کا سماع معتبر۔ اس مسئلے میں اختلاف کہ بچہ کس عمر میں حدیث سن سکتا ہے اور اس کے سماع معتبر ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جائے اسی لیے محدثین کا دستور تھا اگر 5 سال کا بچہ حلقے میں شامل ہو تو سند لکھتے ہوئے سمع فلان لکھتے تھے، اور اگر 5 سال سے کم کا ہو تو حضر فلان لکھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں ابن عربی 4 سال، ابن عجمی 7 سال، اور 7 سال، اور بعض کہتے ہیں ابن عربی کے لیے 7 سال اور ابن عجمی کے لیے سن تمیز، اور بعضوں نے کہا ہے 13 سال۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں 15 سال۔ عبداللہ ابن احمد نے اسی طرح نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اسی قول کو رد کیا اور بتاتے ہیں 55 کا سماع معتبر ہے۔ اور یحییٰ بن معین سے جو قول نقل کیا گیا پر بڑا اعتراض، لیکن امام یحییٰ تو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بات کہی کیسے؟ اس کی بعض علماء نے توجیہ کی اور کہتے ہیں بظاہر یحییٰ بن معین کی مراد یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے انسان پر سماع کی طلب واجب ہے، اور اگر اتفاقاً کسی نے بلوغ سے پہلے حدیث سن لی تو معتبر ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر نے اس بات کا اتفاق نقل کیا، اور مشہور قول یہ ہے کہ جب انسان میں تمیز آ جائے، سمجھنے لگے، تب آدمی بات تمیز سمجھا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں متى فرق بین البقرۃ والحمار، اور بعض کہتے ہیں جب خود کھانے پینے استنجا کرنے لگے۔ صحیح بات یہ ہے بھائی کہ انسان کے حالات سے سمجھا جائے۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض بڑے ہو کر بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ امام بخاری نے متى ایسے ہو کا لفظ لا کر یہ اشارہ کیا، سمجھ آ جائے قال حدثنا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نعست الإحترام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. أقبلت على حمار أتان کا لفظ اس لیے بڑھا دیا کہ حمار اسم جنس سے مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، اور لفظ ہمارا اس لیے نہیں کہا کہ اول تو یہ مشترک لفظ ہے، فرس حدیم پر بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرے مؤنث کے لیے ہمارا تا کے ساتھ کہنا شاذ۔ اتان بیان ہے ہمار کا یا بدل، اور بعض
اضافت سے روایت کیا، لیکن یہ ان لوگوں کے مسلک پر جائے اختلاف الفاظ کی صورت اضافت جائز ہے۔ ناحست الاحتلام قاربت یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے سندس کا، اور ابن عباس حضور کی وفات کے وقت مشہور قول پر 13 سال کے تھے۔ یصلی بمنا الى غیر جدار منا میں نماز پڑھ رہے تھے، غیر جدار کی طرف۔ غیر جدار کا ایک مطلب یہ ہے علاج، کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرور مباح اور اباحت کی وجہ وہی سترا ہے۔ امام بخاری کی رائے پر کیونکہ امام کے سامنے سترا اس لیے مرور کو کوئی شکار پیدا ہوا۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسير قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيعي قال اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو۔ یہ محمد بن یوسف تنبیہ وہی پھر ابو مسر سے نقل کرتے ہیں، اور محمد بن یوسف ریابی نے محمود ابن ربیع کہتے ہیں 5 سال۔ تاریخ بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 5 سال کے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال کا قصہ۔ یہاں پہنچ کر علامہ محلب نے امام بخاری پر یہ اعتراض کر دیا کہ ان کا کو یہ چاہیے تھا کہ ابن زبیر کا قصہ نقل کرتے، جب انہوں نے اپنے والد زبیر کو بن قریظہ آتے جاتے دیکھا، سوچنے کی وجہ نے 4 سال بدر زرکشی کیا پتا یہ روایت بخاری کی شرط پر ہے بھی نہیں، مگر اس پر تعجب یہ کہ بخاری نے تو آئندہ چل کے قصہ نقل کیا۔ علامہ اس بات یہ بخاری سے میں نے نقل کرنا چاہتے ہیں، واقعات وجودیہ ذکر نہیں کرنا، صرف اتنا ہوتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بھی بہت بڑی بات تھی، اس سے راوی کی صحبت ثابت ہوتی ہے، اور محض ابن زبیر کے قریظہ آنے جانے سے آتا جاتا دیکھنے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ میرے حساب ایک صاحب آ گئے
باتیں کر لیجیے پھر میں شروع کروں گا. عجیب اسی کا نام ادب ہے. حدیث میں انصاف کا حکم کیوں آیا؟ تعجب ہے. پھر سفر کبھی بری ہوتا کبھی باقی. امام بخاری اللہ علیہ طلب علم کے لیے بری سفر کا اسباب حدیث معلق سے جو آگے آ رہی ہے کیا، اس لیے کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت جابر خرید کر اس پر مدینے سے سوار ہو کر شام تشریف لے گئے حدیث کے لیے، اور باقی سفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس طلب علم کے لیے جانے اور ان کے ساتھ سفر کرنے اور سمندر میں سوار ہونے سے ثابت فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب طلب علم کے لیے باقی سفر جائز ہوگا جو خطرے سے خالی نہیں ہوتا، تو بری سفر بدرجہ اولا جائز ہوگا، اس لیے کہ اس میں خطرہ کم ہوتا. اور یہ فائدہ ہے کہ جب حشر کا جواز ثابت ہو جائے تو حق کا جواز اس وقت ثابت ہو جایا کرتا. حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بخاری بن موسیٰ اور خضر کے قصے سے یہ مسئلہ اس طرح ثابت کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو بلا نظیر کو ذکر فرمایا. حنفیہ کہتے ہیں شرائع من قبلنا شرع لنا اذا قص اللہ ورسولہ من غیر تعقیب بإنکار. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. بعض شافعیہ نے اس میں ضرور اختلاف کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ شرائع من قبلنا کو حجت مانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے
اپنے الجامع الصحیح میں جگہ جگہ اس سے استدلال فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے اس باب میں کوئی صریح مرفوع حدیث ذکر نہیں فرمائی، اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی سند میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس روایت کا مدار اعمش پر وہ نقل کرتے ہیں نبی صالح نبی ہریرہ، اعمش کے تلامذہ میں اختلاف ہے۔ اکثر حضرات ابن نمیر وغیرہ تو کہتے ہیں ان نبی صالح، اور بعض روات اسبات ابن محمد قریشی کہتے ہیں خود اس کو نبی صالح، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس احتمال تدلیس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ یہی روایت جب ابو اسامہ نقل کرتے ہیں اعمش سے تو کہتے ہیں حدثنا ابو صالح، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کا یہ دعویٰ کرتے کہ بخاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث ذکر نہیں کی، یہ ایک مزعومہ ہے۔ حضرت خضر کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت کیا اور اس پر کوئی نقیل نہیں، یہ احتجاج کے لیے کافی ہے۔ جیسے کوئی آپ کا قول حجت، ایسے ہی کسی بات کو نقل فرمانا اور اس پر اشکال نہ کرنا بھی حجت ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ترجمہ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر کے پہلو میں مان اس کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اشکال اس وقت ہوتا جبکہ ہم پہلے ترجمہ کا مقصد رحلت فی البحر اور اس ترجمے کا مقصد رحلت فی البر تسلیم کریں، جیسا کہ علامہ عینی کے اشارے سے معلوم ہوتا اور اسی کو حضرت شیخ نے اختیار کیا۔ اور اگر ہم اس ترجمے کی غرض کو بیان کریں تو ہم پہلے شیخ الہند اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے نقل کر آئے کہ مقصد تعلق بعد کبر السن ہے اور اس کے ساتھ تحمل مشقت فی طلب العلم ہے، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور اگر غرض سابق کو مانتے ہوئے اشکال کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیا کہ بیچ کے جو دو تراجم وہ ضمنی ہیں۔ اصلاً امام بخاری نے جب ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر کا ترجمہ منعقد کیا اور اس میں روایت لائے تو روایت سے ابن عباس کا حر بن قیس کے مقابل تفوق ثابت ہوا۔ امام بخاری نے اسی کی مناسبت سے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم علمہ الکتاب ترجمہ منعقد کر کے یہ اشارہ دیا کہ ابن عباس کو یہ تفوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حاصل ہوا، اس لیے کہ یہ دعا اللہم علمہ الکتاب ابن عباس ہی کے حق میں تھی، اور جس وقت ابن عباس کو یہ دعا دی گئی اس وقت وہ صغیر اور نوعمر تھے، اس لیے اسی کی مناسبت سے امام بخاری نے سماع صغیر کا مسئلہ ضمناً ذکر کر دیا اور ترجمہ منعقد کر دیا متاع سے سماع الصغیر، اور جب رحلت فی البحر اور اس سے متعلق دونوں ضمنی تراجم سے فراغت ہو گئی تو پھر یہ ترجمہ لائے اور رحلت فی البر کا مسئلہ ثابت فرمایا، لیکن ہم بتا چکے کہ امام بخاری نے ذہاب موسیٰ فی البحر الخضر میں رحلت کا مسئلہ ہی نہیں دیا ہے، بلکہ تعلم بعد کبر السن اور تحمل المشقت فی طلب العلم کا مسئلہ پیش نظر رکھا۔ رحلت کا مسئلہ تو یہاں مقصود ہے، اسی لیے امام بخاری نے رحلت کے سلسلے کی روایت ذکر فرمائی ہے، اور یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حافظ خطیب بغدادی نے مستقل ایک رسالہ باب الرحلۃ فی طلب الحدیث کے نام سے منعقد کیا، تصنیف کیا، اور اس رسالے میں صحابہ کے سفر کرنے اور بعد کے علماء کے سفر کرنے کا ذکر فرمایا۔ علماء حدیث نے طلب حدیث کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 فرسخ پیدل سفر کیا، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا تو معنی یہ نکلے 3000 میل کا سفر کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد شمار کرنا چھوڑ دیا۔ اور ابو الفضل بن طاہر کہتے ہیں قلت فی طلب الحدیث دمم مرتين، طلب حدیث میں 2 مرتبہ مجھ کو خون کا پیشاب آیا۔ وجہ یہ ہے یہ حضرات عامتاً پیدل سفر کرتے تھے، گرم و سرد کا تزاحم ہوتا تھا تو بعض وقت یہ تکلیف بھی ہو جاتی تھی۔ الشیء بالشیء یذکر، امام ابو حاتم رازی مرتبہ باہری سفر کر رہے تھے، ان کو احتلام ہو گیا، ساتھیوں سے فرمایا میری کمر میں رسی باندھ کر لٹکا دو۔ جب پانی میں آ گئے تو پہلے کپڑا اور بدن پاک کیا، پھر وضو کیا، اس کے بعد فرمایا رسی ڈھیلی کرو اور غوطہ لگایا۔ ان حضرات کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے، کتنی تکلیف برداشت کی، حالانکہ غوطہ لگا دینا بھی جائز تھا، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے حج طریق کے علاوہ کوئی طریق پسند نہیں کرتے ہیں۔ نبی کا طور و طریق ہی ان کو مرغوب و محبوب ہوتا ہے۔ وبالاسناد ورحل جابر بن عبد الله مسيرة الشهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد۔ یہ روایت بخاری نے تعلیقاً مختصراً ذکر کی ہے، اس کو امام احمد نے مسند میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح ابو یعلا طبرانی حاکم وغیرہ نے موصولاً تخریج فرمایا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت جابر کو یہ معلوم ہوا کہ
کہ عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث ہے، جو شام میں رہتے، انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر شام چلے۔ 1 ماہ کے بعد ملک شام پہنچے، دربان سے کہا جا کر اطلاع کرو کہ جابر دروازے پر۔ عبداللہ بن انیس نے پوچھا کون؟ کہ جابر ابن عبداللہ۔ سنتے ہی باہر آئے، معانقہ کیا۔ جابر نے فرمایا کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہوا، آپ نے سنی ہے؟ معلوم نہیں، کون پہلے مر جائے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث سنائی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحشر اللہ العباد غرلا بہمن، قیل وما بہمن؟ قال لا شیء لهم فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب فیقول انا الملک انا الدیان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أهل الجنة حق حتى أخصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أخصه منه۔ اور حاکم کی روایت میں ہے وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ حَقٌّ حَتَّى أَخُصَّهُ مِنْهُ۔ شام کا سفر 1 ماہ کا تھا، مدینے سے شام کا سفر 1 ماہ کا تھا۔ ایک زمانے کی بات جب اونٹوں وغیرہ سے سفر ہوتا تھا، اور اب 24 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر بس چلتی رہے تو 24 گھنٹے میں آدمی مدینے سے شام اور شام سے پھر 24 گھنٹے میں مدینہ پہنچ سکتا ہے۔ فی حدیث واحد، حدیث واحد کی تشریح ہو چکی۔ بعض علماء نے یہ سمجھ لیا کہ حدیث واحد کا مصداق حدیث الستر علی المسلم ہے، لیکن وہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں سفر کرنے والے صحابی اور جن صحابی کی خدمت میں گئے تھے وہ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں پر بدر الدین زرکشی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہو گیا کہ بخاری جو تعلیق بصیغہ جزم لاتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، اور جو بصیغہ تمریض لاتے ہیں وہ ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہی جابر کی روایت امام بخاری نے پوری کتاب میں 2 جگہ درج کی ہے، ایک یہاں پر، دوسرے کتاب التوحید میں۔ یہاں تو کہتے ہیں راحالہ جابر بن عبداللہ بصیغہ جزم، اور کتاب التوحید میں بصیغہ تمریض لے آتے ہیں۔ ورویا ان اللہ عن جابر عن عبد اللہ بن انس ان اللہ ینادی بصوت یسمعہ من بعد کما تسمعون من قرب۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ قاعدہ صحیح ہے، بخاری نے جو کچھ کیا ہے دل و دانستہ کیا۔ یہاں رحلت کا مسئلہ ذکر کرنا، اس کے شواہد موجود تھے، اس لیے صیغہ جزم اختیار کیا، اور کتاب التوحید میں مسئلہ تیز کروں، اس سے زور سے نہیں
اور کتاب توحید میں مسئلہ صوت ذکر کرنا ہے، اور یہ مسئلہ مختلف رہا، اس لیے امام بخاری نے وہاں سے تمیز اختیار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ جواب ان لوگوں کے مسلک پر صحیح ہے جو کلام باری کے لیے صوت کے قائل نہیں، جیسے کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ اہل کلام، اور جو لوگ کلام باری کے لیے صوت کے قائل، ان کے مسلک پر یہ صحیح نہیں ہے، اور امام بخاری خود اسی مسلک کے حامل، امام احمد، امام بخاری، عبدالوہاب والراء وغیرہ فرماتے ہیں باری تعالی کلام کے لیے صوت، اور بخاری نے اس مسئلے کی خلق و افعال العباد وضاحت فرمائی ہے۔ اور جب بخاری صوت باری کے قائل اور صوت باری کے اس بات کے لیے روایت ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ صیغہ تمریز تضعیف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے بعید معلوم ہوتا، بلکہ یہاں پر ایک دوسرا جواب دیا جائے گا جو حافظ عبد الرحیم بن حسین العراقی نے ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ دو مواقع میں صیغہ تمریز استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ایسے موقع پر جب سند میں کلام، اور دوسرے ایسے موقع پر جب روایت میں اختصار کرتے ہیں۔ اختصار روایت بالمعنی کے بعد کی چیز ہے، اور روایت بالمعنی مختلف بھی ہے، اس لیے امام بخاری مسئلہ کے اختلافی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صیغہ تمریز استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بخاری کے صیغہ جزم اور صیغہ تمریز سے ذکر ایک ہی حدیث کے ذکر کرنے کی تھی، لیکن میرے جی میں یہ آتا ہے کہ زرکشی کا اعتراض صحیح ہے، اس لیے کہ یہ جو قاعدہ بنا ہے بخاری کی کتاب کو دیکھ کر بنا ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ تعلیق بصیغہ تمریز لاتے ہیں تو معلق عنہ تک جو سند پہنچتی ہے اس میں کوئی کلام ہوتا ہے، اور جب بصیغہ جزم لاتے ہیں تو معلق عنہ تک جو سند پہنچتی ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہوتا، اور یہاں سند میں کلام موجود ہے، کیونکہ اس روایت کا دار مدار عبداللہ ابن محمد ابن عقیل پر ہے، جس کے حفظ میں علماء نے کلام کیا۔ شواہد کی بنیاد پر تقسیم و تصحیح اور چیز ہے، ذات روایت کی بنیاد پر اور چیز ہے، اور یہاں گفتگو نفس روایت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، شواہد سے الگ ہو کر کی جا رہی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل امام بخاری کے نزدیک مقارب الحدیث ہے، اور ہے بھی یہی، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور صیغہ جزم سے لانا بھی اپنی جگہ درست ہوگا، اور تمریز کی علت روایت بالمعنی بتانا بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت مجھ کو یہ استحضار نہیں کہ بخاری نے ابن عقیل کے بارے میں مقارب الحدیث کا لفظ کہا بھی ہے یا نہیں، اس کی تفتیش کی ضرورت ہے۔ یہ تو جو کچھ بیان ہوا
بعد میں بات نکلتی گئی بیان ہوتا گیا. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى كلام المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خليج قاضي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. قال الاوزاعي اخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعي اخبرنا الزهري. چلیے عن عبيد الله بن عبد الله میں کہوں ویسے پڑھو بھائی. قال الاوزاعي اخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تمارى هو غدر بن قيس بن حزن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني تماريت ذهاب موسى في البحر في الخضر میں آ چکی. چلیے فقال اني تماريت وانا بصاحب هذا في صاحب موسى الذي سار سبيل الى لقيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت عنه فقال ابي نعم سمعت رسول الله. مجھے لکھ کے دینا بچوں, لکھ کے دے دیا کرو, تم کو تو کوئی بات کہو کرتے نہیں, لکھ کے دینا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اختبار کے بعد کو لکھ کے دینا. چلیے فقال ابي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت عنه يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحى الله الى موسى ولا عبدنا خضر فسال سبيل الى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له لا تقتل الحوت فارجع فإنك ستلقى فكان موسى يتبع أثر الحوت في بحره فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا بينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خزينا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. من علم أي تعلم, وعلم اے غیرت. لفظ ترجمہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا امام بخاری عالم معلم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, لیکن اسی کے ضمن علم اور اس کی اشاعت و تبلیغ کی فضیلت بھی نکلتی ہے, اور یہی اصل مقصود بخاری. امام بخاری نے یہ بتا دیا عالم معلم ذوالفضیلت ہے, اور یہ فضیلت اس کو علم اور اس کی تحصیل اور اس کی اشاعت سے حاصل ہوئی, لہذا اسی سے علم اور اس کی اشاعت و تبلیغ کی فضیلت ثابت ہو گئی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل عن ابي موسى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر فرمائی الجامع الصحیح میں 45 مواضع میں ذکر کیے اور اس سے 23 حدیثیں روایت فرمائی, اور یہ روایت سند والمتن متفق علیہ. امام بخاری محمد بن علاء سے روایت کرتے اور امام مسلم محمد بن علاء ابو قریب سے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ابن ابی شیبہ اور ابو عامر اشعری کو بھی ذکر کیا ہے, اور یہ تصریح کی ہے کہ انہوں نے ابو عامر اشعری کے لفظ کو لیا ہے. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی, وہ علم و ہدایت جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا, اس کی مثال اس ضرورت کے وقت کی کثیر بارش کی جو زمین پر نازل ہوئی. مثل بفتح المیم والسائل مثلثہ, دو معنوں میں استعمال ہوتا. القول السائل یعنی کسی واقعے مشہورہ دائرہ الناس کی طرف اشارہ کرنا, جیسے کہتے ہیں تعبت شرّا, جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے مصیبت مول لے لے, کہتے ہیں اس کی اصل یہ ایک آدمی جنگل گیا لکڑیاں چنی
ان کو جو باندھا تو اس میں ایک سانپ کو بھی باندھ دیا اور بغل میں دبا کر لے کر چلا. لوگوں نے دیکھا کرنے لگے پاپ چل رہا. اس کے بعد ہر اس طرح کے موقع میں بولا جاتا ہے. اور دوسرے معنی ہے الصفۃ العجیبۃ الشان. یہی یہاں پر مراد ہے. الہدیٰ، خدا اور ہدایت دو معنوں میں استعمال کا. ایک ارشاد، جب لفظ ہدایت کی اضافت قرآن کی طرف ہو، جیسے نہادن قرآن لطیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جیسے انک لا تہدی من احببت، تو ہدایت سے یہی معنی مراد ہو. اور جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو کبھی تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں، جیسے فہدیناہ النجدین اور اما ثمود فہدیناہ واستحبوا العمى علی الہدى. اور کبھی لفظ ہدایت توفیق کے معنی میں آتا ہے، جیسے ولکن الآیت مذکورہ ولکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. الغیث، ضرورت کے وقت کی بارش. اول تو بارش خود محبوب اور کثیر ہو تو کیا کہنا، اور ضرورت کے وقت کی بارش کی اہمیت ظاہر. اصاب ارضن فکانت کان منہا نقیہ، ایک زمین پر بارش پڑی، وہ زمین 3 قسموں کے ٹکڑوں پر مشتمل، اس کا ایک ٹکڑا نقیہ. اسی طرح سے یہاں پر بخاری شریف میں بالنون والقاف تمام روایات میں واقع ہوا. قال القاضی عیاض، اور مسلم کی روایت میں یہاں طیبہ ہے، اور اسی طرح تمام مسانید و مستخرجات میں واقع ہوا. بعض نسخوں میں بعض روایات بجائے نقیہ بنون کے بقیہ بالباء موحدہ آیا. یہ بھی نقیہ ہی کے معنی میں، کیونکہ یہ ماخوذ ہے فلان بقیۃ الناس سے. جب یہ مراد ہو کہ فلاں شرفا میں سے باقی رہ گیا تو عرض بقیہ اچھی زمین. اور بعض روایات صغبہ بالبائی بالسائی مثلثہ والغین المعجمہ والبائی موحدہ واقع ہوا. لیکن یہاں پر یہ ملزوم اس لیے تھی کہ صغبہ کے معنی ہے مستنقع الماء فی الجبال والصخور، اور یہ ارض ثانیہ کی صفت ہے. قابلۃ الماء، جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر دیا. فانبتت القلع والعشب الکثیر، اس نے گھاس اور تر سبزیاں اگائیں. لفظی کلام رطب یابس دونوں کے لیے بولا جاتا، اور عشب تر گھاس کے لیے بولا جاتا ہے. وکانت منہا اجادب امسکت الماء، اور زمین کا ایک حصہ اجادب تھا. یہاں پر بخاری شریف میں
دو روایتیں اجادب بدال ملا، یہ جمع ہے جدر کی، جدر کے فتح الجیم والدال، وہ زمین کہلاتی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے، الارض التي تمسك الماء، یعنی تالاب مثلا، اور بعض نسخوں میں واقع ہوا اجازب بالزائی معجمہ، یہ نسخہ مرجو۔ ابو ذر کے نسخے میں اخاذات بالخائے والزال معجمتین آیا، یہ جمع ہے اس کا مفرد اخاذہ، جس کے معنی غدیر التالاب۔ امسک کے اس زمین کے حصے میں پانی کو روک لیا، فنفع اللہ بها الناس، اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا، فشرب خود کیا، وسقوا اور جانوروں کو پلایا، وزرعوا